نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جمل القرآن في إهاب ثم القي في النار ما احترق۔ محترم واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن اس کے چمڑے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، یعنی حافظ قرآن کی اتنی فضیلت ہے، اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے، عمل کرنا آسان بن جائے۔ ویڈیو کی سائڈ پر جو انگوٹھے کا نشان ہے اس پر ضرور لائک کریں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اسے میں پسند کر رہا ہوں، اس کو لائک کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو۔ جو بھائی میرے یوٹیوب چینل پر نیا آیا ہے یا سبسکرائب نہیں کیا تو میرا اسلامی یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت اپنے کانوں کے ساتھ میں نے سنا ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جمل القرآن فی اہاب، اگر قرآن کریم کو ایک چمڑے میں بند کیا جائے، یعنی ایک چمڑے میں باندھا جائے، بند کیا جائے، ثم القی فی النار، پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے اسی چمڑے کو، تو محترق، آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، چمڑے سے مراد یہ دنیاوی چمڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چمڑے سے مراد حافظ قرآن کا، دنیاوی آگ مراد نہیں ہے۔ چمڑے سے مراد یہ چمڑا نہیں ہے عام، اور آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ چمڑے سے مراد انسان کا چمڑا ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ تو حافظ قرآن جس کے دل کے اندر قرآن ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے اگر کسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو جہنم نہیں جلائے گی، کیونکہ اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، قرآن کریم کے ساتھ محبت کریں۔ قرآن کریم کے ساتھ جو کوئی بھی لگ گیا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی اس کو چمکایا۔ جس آدمی نے قرآن کو سینے کے اندر بند کیا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، تو میرے پیارے ناظرین کرام، اس آدمی کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی چمکایا، دنیا کے اندر بھی اللہ اسے طیبہ زندگی دیتا ہے اور اس کے نام کو اللہ تبارک و تعالی چمکا دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن ہو، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ خود پڑھیں قرآن کو، خود سمجھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں کو ساری طاقت دی ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیا قرآن کے لیے نہیں کر سکتے؟ تو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً مجھے اپنے رب ہونے کی قسم کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے میں نے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کر لے قرآن سے، ہے کوئی جو قرآن کو پڑھ لے؟ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن آسان ہے اور ہم نے اپنے لیے مشکل بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں، خود پڑھیں، عمل کریں، اپنے بچوں کو پڑھیں، قرآن کا حافظ بنیں۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم آج کل دیکھتے رہتے ہیں حافظوں کو، ٹھیک ہے، کہ قرآن ان کے سینے میں بھی ہے اور کیا ہے، پھر جو ہے نا وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ بات میرا خیال ہے میرے ناظرین کے ذہن میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اگر کسی گناہ کی وجہ سے، جو مفہوم ہے حدیث کا، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو آگ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ پھر دنیا میں حافظ ایسے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح۔ میرا خیال ہے یہ تمہارے ذہن میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک میں حدیث پڑھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہے 21 پارے کی ابتدا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، فحشات سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پھر یا رسول اللہ، لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قرآن تو سچا ہے، کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے گناہ کر نہیں سکتا، لیکن جو آدمی نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو سمجھ لو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ تو ہو بہو اسی طرح جو حافظ قرآن اس کے سینے میں بھی ہے پھر بھی جھوٹ کہتا ہے، قرآن بھی اس کے سینے میں ہے پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے پھر غیبت بھی کرتا ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے وہ جہلوں کے ساتھ جاہل رہتا ہے، برائی کرتا ہے، گانے سنتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، یہ حافظ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں ہم سنتے ہیں وہ قرآن سارا پڑھتا ہے، تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کے پڑھنے کا جیسے حق ہے اسی طرح نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اے میرے پاک پیغمبر میں نے تیری امت کو قرآن دیا ہے، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، ویسے تلاوت نہیں بلکہ حق تلاوت ہی، اس کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، پڑھتے تو ہیں لیکن اسی طرح نہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ تو ترتیل سے کیا مراد ہے؟ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ حافظ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ جو تمہارے ذہن میں بات آ رہی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قرآن کو قتل کرتے ہیں، ان کو قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پڑھ تو رہے ہیں اتنا سپیڈ سے، اور آپ بھی خود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی کہتے ہیں میں جو ہے نا تراویحوں کے لیے یار اس مولوی کے پیچھے جاتا ہوں، یہ تو بہت سلو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح بڑا تیز ہے، اتنا سپیڈ لگاتا ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں نا ناظرین کرام، ناراض نہیں ہونا، آپ بھی کہتے ہیں نا جو آدمی قرآن کو خوبصورت لہجے سے پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر جو ہے نا حرف کو اپنے مخرج میں ادا کر کے پڑھتا ہے، تو آپ لوگ تو وہاں نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ یہ تو تراویح بہت لمبی ہو گئی، اب آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا نصیب فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ، اگر زندگی رہی تو بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تیاریاں کر لیں۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے، قیام اللیل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں وہ بس 25 منٹ میں پڑھتا ہے، بہت تیز ہے، میں تو اس کے پیچھے جاتا ہوں، کیا مقابلہ کرنا ہے، اس میں سپیڈ لگانی ہے، ٹھیک ہے، نہیں میرے پیارے دوستو،
قرآن کو پڑھنا ہے حق تلاوتی ہی، حق تلاوتی ہی، جیسے قرآن کا حق ہے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو حافظ قرآن کا حافظ بھی ہے اور پھر بھی برائی کرتا ہے، برائی سے باز نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، تو سمجھ لیں یہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا، اس نے قرآن غلط پڑھا ہے، یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے ناظرین کرام، آپ وہ حافظ نہیں دیکھیں گے برائی پر جو قرآن کو صحیح پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے اس نے پڑھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں اور اپنی امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا